علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ عزیز سامعات، آج اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی ضرورت کیوں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ آج میرا اس موضوع پر خطاب کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کے سامنے تعلیم کے صحیح معنی پیش کر سکوں۔ جب بھی تعلیم کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آج کل ڈگریاں آتے ہیں، فنون آتے ہیں اور اسکول کالج کی تعلیم آتی ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہاں پر علم سے مراد دینی علم ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے والے کو اجر، بدلہ، ثواب، دنیا کی آسانیاں دی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے والے کو اللہ نے آنکھ والا کہا ہے اور نہ حاصل کرنے والے کو اندھوں سے تشبیہ دی ہے۔ آج علم کے حقیقی معنی کو بھلا دیا گیا ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی کو تلاش کرنا اتنا ناممکن بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے آج دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کا ایک فرق واضح کرنا چاہتی ہوں۔ دنیاوی تعلیم کی ایک مثال لیتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک مقصد کو رکھتا ہے کہ مجھے بڑے ہو کر ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر وغیرہ جو کچھ بننا ہے۔ پھر وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ مزید پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس پر میری پوری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر میں اس تعلیم میں ناکام ہو گیا تو میرا 25-26 سالہ کریئر برباد ہو جائے گا۔ عزیز سامعات، آج دنیا ایک ریس کا میدان بن چکی ہے جہاں پر حسد، جلن، کینہ، کپٹ رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، اور اسی طرح اسی مقابلے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک طالب علم کی جو دینی علم حاصل کرتا ہے کہ کیوں وہ اتنا پرسکون ہوتا ہے، کیوں اس علم کو حاصل کرنے میں اتنی لذت ہے۔ تو شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ ایک طالب علم اور دینی علم حاصل کرنے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جب ایک طالب علم ارادہ کرتا ہے ایک دین کا علم سیکھنے کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب اس نے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا، اسے اس پر ثواب ملا۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل پڑا علم حاصل کرنے کے لیے دین کا، تو اس سے زیادہ سکون کس چیز میں ہوگا کہ کوئی شخص فرشتوں کے پروں پر چلے، زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرے، اور بھی ایسی ہی بہت سی فضیلتیں جو حدیثوں میں بھری پڑی ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں تو وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی گئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلتیں اور اس کی تعریف بیان کی ہے وہ تو نور علی نور ہے۔ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر آنکھ والے سے مراد ایک علم سیکھنے والا شخص ہے، عالم، اور نابینا سے مراد، اندھے سے مراد ایک جاہل شخص ہے۔ اسی طرح تعلیم کو، علم کو نور سے اور جہالت کو تاریکی سے تشبیہ دی اور فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ اب یہاں پر بہت ہی غور کرنے کا مقام ہے کہ اعمیٰ کہتے ہیں آنکھ کے اندھے کو، یعنی کہ کوئی شخص نابینا ہو، اور اس کے بعد ہی فوراً ظلمات کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ باہر کا اندھیرا۔
اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے، اس کی گاڑی کی روشنی یعنی ہیڈ لائٹس بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے آس پاس بہت اندھیرا ہے، تو اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس اپنی خود کی روشنی موجود ہے اور وہ اس کے ذریعے سے راستے کو واضح طور پر دیکھے گا اور اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اب اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہے جس کے آس پاس تو بہت روشنیاں ہیں، اجالا ہے، لیکن وہ شخص خود اندھا ہے، تو کیا اس کے آس پاس کا اجالا چراغ اسے کوئی فائدہ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی فرق ہے علم دین سیکھنے والے کا، ایک عالم کا اور ایک جاہل کا، کہ ایک عالم فتنوں کے دور میں بھی علم کو اللہ تعالیٰ کے صحیح دین کو پہچان لے گا اور ہمیشہ صراط مستقیم پر رہے گا، جبکہ جو جاہل اور نہ جاننے والے لوگ ہیں وہ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اب یہاں پر رک کر ایک موازنہ کرتے ہیں کہ جو دینی علم سیکھتا ہے اور ایک دنیاوی علم سیکھتا ہے، ان میں سے کس کو زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ نمبر ایک، جو انسان جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ جو میں نے پیسے اپنی تعلیم پر خرچ کیے ہیں کہ کیا میں اس میں ناکام تو نہیں ہوگا، کہیں میرے پیسے برباد تو نہیں ہو رہے، اسے وہ ہمیشہ ایک نا امیدی میں رہتا ہے۔ جبکہ کوئی شخص جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ ایک امید میں رہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اس تعلیم کی وجہ سے بھلے ہی تھوڑا فائدہ ملے لیکن آخرت میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اپنی اسی پرسکونت کی وجہ سے وہ اپنی تمام مشکلوں کو بآسانی حل کر لیتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر انسان کو آزمائے گا، آزمائش ہر انسان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، تو اس آزمائش سے باہر آنے کا راستہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ جو علم ہے یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح نمبر تین، جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ آپ کیا کرے، کس سے مدد طلب کرے، تو ایسے وقت میں لڑنے کی طاقت وہی شخص رکھتا ہے جسے معلوم ہو کہ میرے اوپر میری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور اپنی زندگی سے مسئلوں سے تھک کر کبھی کبھی جو انسان اپنی مسئلوں سے تھک کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں یا خودکشی جیسے راستے اپناتے ہیں، لیکن جس کے پاس علم ہوگا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ایسا شخص بار بار گرے گا اور پھر سے کھڑا ہو جائے گا، وہ ہمیشہ ایک امید میں رہے گا کہ یہ دنیا تو فانی ہے۔ عزیز سامعات، یہ امیدیں، یہ سہارے کہاں سے آتے ہیں؟ علم سے، جی ہاں علم سے، کیونکہ قرآن و حدیث انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس کی قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل موجود نہ ہو۔ یہ کائنات جس رب نے بنائی ہے اسی نے اس کا نظام بھی بنایا ہے، تو اگر ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہم اس نظام کو چھوڑ کر اپنا کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں تو ہمیشہ الجھنوں میں ہی رہیں گے۔ یہ دنیا کی تعلیمات حاصل کرنے میں انسان کا سکون غارت ہو جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم سائیکالوجی کی فلاں کتاب پڑھ لو تمہارے لیے جنت میں 10 درخت لگ جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے قبر کا امتحان آسان ہو جائے گا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں ڈگری حاصل کر لو تو تمہارے لیے جنت لکھ دی جائے گی۔ یہ علم، دینی علم، وہ علم ہے جو نہ کبھی بدلا تھا اور نہ ہی کبھی بدلے گا۔ اس دنیا کی روایتیں اور دنیا کی تعلیمات ایسی ہیں کہ یہاں پر کوئی ایک شخص ایک نظریہ دے کر جاتا ہے تو اگلا شخص آتا ہے اور زیادہ تحقیق کر کے اس نظریے کو ترک کر دیتا ہے اور پھر ایک نیا قانون بناتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس دنیا کی تعلیمات اور روایتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی ایک انسان دوسری انسان کی باتوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی نسلیں پرانے لوگوں سے بالکل مختلف ہیں، جبکہ دینی علم وہ علم ہے جو آپ کا رہنما اور غمگسار ہے، پریشانی میں تسلی دینے والا، مصیبتوں میں ہمت دلانے والا، نعمتوں کی پہچان کرانے والا، حلال اور حرام کی تمیز کرانے والا، زندگی جینے کے آداب سکھانے والا اور نا امیدی کو ختم کرنے والا یہی علم ہے جو خدا کی پہچان کراتا ہے، تاریخ کے اوراق پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ اخلاق سکھانے والا، حقوق العباد اور حقوق اللہ میں فرق بتانے والا یہی دین علم ہے، اور یہ تسلی پہ تسلی دیے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم اتنا پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ سے امیدیں لگاتا ہے جو کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہی ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کی۔
خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے بہت لبے خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بساط. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بساط. موجودہ دور کی تعلیمات تو نہ ہی ہماری روایت کا حصہ ہے نہ ہی ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ ہے. یہ محض اپنی خواہشات کی تعلیم ہے اور نہ ہی یہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کوئی پہچان کرا سکتی ہے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کروں گی. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم فقہنی فی الدین. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.